السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو بغیر عربی گرامر سمجھنے کی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہم نے والیوم 2 یعنی جلد دوم جو ہے سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ ہمارا یونٹ نمبر 4 ہے، اس کے 2 چیپٹر ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور آج ہم نے یونٹ نمبر 4 کا چیپٹر نمبر 3 پڑھنا ہے اور اس چیپٹر میں ہم گرامر کا کون سا ورڈ پڑھ رہے ہیں اور ہمارا جو مین ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے اگر کوئی بھی گرامر کا ورڈ یوز کریں گے تو اس سے میننگ میں کیا چینجنگ آئیں گی وہ دیکھیں گے ہم۔ پیچھے ہم نے ہو پڑھا تھا اور اس کا مطلب ہمیں پتا تھا اس کا، ٹھیک ہے۔ اب بئی تو ہو کے ساتھ ایک اور ورڈ لگانے سے اس کے میننگ میں کیا چینجنگ آتی ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا ورڈ ہے فی، اور اس کو ہم پہلے جو ہمارا پہلا والیوم ہے اس میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں کہ فی کا مطلب کیا ہے، میں۔ تو جب ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے تو ہمارا کیا بن جائے گا، اس کے گھر میں۔ ہمارا مین جو ورڈ ہے وہ ہے بیت۔ بیت کا مطلب کیا ہے، گھر، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اینڈ پہ ہاپش ہو یعنی ہاپش ہو لگا دیا جائے تو اس کا مطلب ہو جائے گا اس کا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے سٹارٹ میں ہم ایک اور ورڈ لگائیں گے فی، تو اس کے جو ہمارا مین ورڈ ہوگا اس میں جو ہاپش ہو ہے اس کے نیچے زیر آ جائے گی اور اس کے میننگ میں کیا اضافہ ہوگا، اس کے، ٹھیک ہے، اس کے گھر میں۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا، ہو، اور اس کا کیا مطلب تھا، اس کا گھر۔ اور اب ہم نیا ورڈ پڑھے ہیں فی بیتی ہی، اس کے گھر میں۔ اس سے کیا چینجنگ آئی ہے، ایک تو جو ہاپش ہو ہے اس کے نیچے زیر آ گئی ہے اور میننگ میں تھوڑی سی چینجنگ ہو گئی ہے، پہلے گھر میں تھا اب اس کے گھر میں ہو گیا ہے۔ درج ذیل مثالوں پر غور کریں۔ فی بیتی ہی، اس کے گھر میں، من ربی ہی، اس کے رب سے، الا رحمت ہی، اس کی رحمت کی طرف۔ اب فی، من اور الا، یہ تینوں ورڈ جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلے چیپٹر جو اچھے طریقے سے پڑھے ہیں ان کو سنا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ من کا مطلب ہے سے، ٹھیک ہے، اور اس کا الا کا مطلب کیا ہے، طرف۔ اور اب جو ہے ہاپش ہو جو تھا ہمارا، اس کا کیا میننگ تھا، اس کا، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کے سٹارٹ میں ہم نے گرامر کا ایک اور ورڈ یوز کیا ہے تو اس کا جو ہے ورڈ کے آخر میں کیا آ جائے گی، زیر آ جائے گی۔ تو اس کی وجہ سے ہے، اس پہ آپ نے اتنا دھیان نہیں دینا، بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے سٹارٹ میں آیا تو اس کے گھر میں، اس کے رب سے، ہے کا مطلب اس کے، اور باقی جو ہم نے گرامر کے ورڈ لگا رہے ہیں تو اس کے ساتھ میننگ چینج ہو رہا ہے۔ پہلے کالم میں ہاپش ہو کی طرف منصوب الفاظ کے شروع میں من، فی، الا، الا، ان، یہ سارے ورڈ جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، آئے ہیں۔ یوں ان الفاظ کے آپس میں ملنے سے قطع کا مفہوم وسیع ہو رہا ہے۔ وسیع کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اور سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مفہوم میں اس اضافے کو آپ بآسانی سمجھ بھی رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی جان لیں کہ اگر کوئی ایسا لفظ جس کے آخر میں ہاپش ہو اور اس لفظ کے شروع میں کوئی حرف جیسے من، فی، الا، ان وغیرہ ہو تو ہاپش ہو کی آواز ہا زیر ہی میں بدل جاتی ہے۔ یہ صرف آواز کی تبدیلی ہے، اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، بیتو ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا گھر، بیتی ہی، اس کا گھر، ٹھیک ہے۔ وہ تو ہم اس میں فی کا اضافہ ہے تو اس کے گھر میں آ گیا، سمجھ آ گیا۔ درج ذیل ایسے کتاب دیے جا رہے ہیں جن کے آخر میں حاضر ہی اور شروع میں من، فی، الا، ان وغیرہ میں سے کوئی حرف آ رہا ہے۔ آپ ان حروف کے معنی جان چکے ہیں، لہذا ایسے کتوں کا ترجمہ آپ آسانی کر سکتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے شروع میں الا آیا ہے۔ پہلی مثال کی طرح آنے والے تمام قرآنی قطعات کا ترجمہ کے لیں۔ الا پر ربی ہی، اس کے رب پر۔ الا پر رسول ہی، اس کے رسول پر، اس کے رسول پر۔ الا نفس ہی، اس کی جان پر یا اس کی نفس پر۔ الا غیبی ہی، اس کے غیب پر۔ الا وجہ ہی، اس کے چہرے پر۔ الا قبر ہی، اس کی قبر پر۔ الا قمیص ہی، اس کی قمیض پر۔ الا عبد ہی، اس کے بندے پر۔ الا امر ہی، اس کے حکم پر۔ الا بطن ہی، اس کے پیٹ پر۔ الا موت ہی، اس کی موت پر۔ الا کرسی ہی، اس کی کرسی پر۔ الا رجہ ہی، اس کے لوٹانے پر۔ الا ظہر ہی، اس کے ظاہر پر۔ الا بصر، اس کی نظر پر۔ الا سمع ہی، اس کے کان پر یا کانوں پر۔ آگے آ جاتا ہے درج ذیل الفاظ کے شروع میں من آیا ہے، ان کا ترجمہ کیجیے۔ من کا مطلب کیا ہے، سے،
من بیتی ہی اس کے گھر سے، من کا کیا مطلب ہے سے، من بیتی ہی اس کے گھر سے، من فضلی ہی اس کے فضل سے، من خشیتی اس کے ڈر سے، من آیاتی ہی اس کی آیات سے یا اس کی نشانیوں سے، من راسی ہی اس کے سر سے، من نفعی ہی اس کے نفع سے، من شیعاتی اس کے گروہ سے، من اہلی ہی اس کے گھرانے سے، من عدوٍ اس کے دشمن سے، من لقائی اس کی ملاقات سے، من ثمری ہی اس کے پھل سے، من ذریتی ہی اس کی اولاد سے۔ اب یہاں پر ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ جو ہے اسے کیا ہوگا کہ مفہوم وسیع ہو رہا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا بیتہ اس کا گھر، ٹھیک ہے، اب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تھوڑی سی اور وضاحت ہو رہی ہے، ٹھیک، اس کا مفہوم تھوڑا سا اور سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا گھر، اس کی چھت، اس کے چہرے پر یا اس کے گھر سے، اس کے فضل سے، لیکن ابھی بھی ہمیں فل جو ہے وہ میننگ نہیں پتا کس کے گھر سے یا کس کے فضل سے، کس کے ڈر سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی توسیع پہلے کر رہے ہیں، پہلے ہم تھوڑی تھوڑی آیات کا ترجمہ کریں گے، ایک آیت کا ایک حصہ ہے۔ جب یہ اسی طرح یہ جو ہمارے ورڈز ہیں، جیسے ہی یہ سارے چھوٹے چھوٹے ورڈز جو ہیں وہ مل کے پوری ایک آیت بنیں گی تو ہمیں جو ہے پوری آیت کا مفہوم سمجھ میں خود بخود آ جائے گا۔ آگے آ جاتا ہے درج ذیل الفاظ کے شروع میں فی آیا ہے۔ فی کا کیا مطلب ہے میں۔ پہلی مثال کی طرز پر بقیہ قرآنی کتابوں کا ترجمہ کیجیے۔ فی قلبہ ہی اس کے دل میں، فی رب ہی اس کے رب میں، فی نفس ہی اس کے نفس میں، فی حکم ہی اس کے حکم میں، فی اہلہ ہی اس کے گھرانے میں، فی زینتی ہی اس کی زینت میں، فی عنوقی ہی اس کی گردن میں، فی حرث ہی اس کے کھیت میں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے درج ذیل الفاظ کے شروع میں الا آیا ہے۔ پہلی مثال کی طرز پر باقی قرآنی کتابوں کا ترجمہ کریں۔ اب الا کا کیا مطلب ہے طرف، الا قوم ہی اس کی قوم کی طرف، الا اہل ہی اس کے گھرانے کی طرف، الا عبدی ہی اس کے بندے کی طرف، الا امی ہی اس کی ماں کی طرف، الا طعمی ہی اس کے کھانے کی طرف، الا ثمری ہی اس کے پھل کی طرف۔ اب آگے جاتا ہے کہ درج ذیل الفاظ کے شروع میں با زیر بی آیا ہے۔ پہلی مثال کی طرز پر بقیہ قرآنی کتابوں کا ترجمہ کریں۔ اب بے کا مطلب کیا ہے پر، کو، سے اور میں۔ بے رسول ہی اس کے رسول پر، اس کے رسول سے، اس کے رسول کو، اس کے رسول میں۔ یہ جو ہے ہمارے قرآن پاک کی جو آیات ہوں گی اس کا جو میننگ ہوگا اس ٹائم پہ، جو اس کا میننگ ہوگا اس کے اکارڈنگ جو ہے ہم یہ ورڈ یوز کریں گے۔ نعمتی ہی اس کی رحمت سے، بنعمتی ہی اس کی نعمت سے، بنصری ہی اس کی مدد سے، بحمدہ ہی اس کی تعریف سے، بامرہ ہی اس کے حکم پر یا اس کے حکم سے، باذنہ ہی اس کی اجازت سے، بحکمہ ہی اس کی اقتدار سے یا اس کے اقتدار میں، بیدہ ہی اس کے گھر میں، بیدہ ہی اس کے ہاتھ میں، بعہدہ ہی اس کے عہد سے، بسحر ہی اس کے جادو سے، باہلہ ہی اس کے گھرانے سے یا اس کے گھرانے میں، بمثلہ ہی اس کی مثال سے یا اس کی مثال پر یا اس کی مثال میں، بیاتی ہی اس کی آیات، بیاتی ہی اس کی آیات میں یا اس کی آیات سے، بیمینہ ہی اس کے دائیں ہاتھ میں یا دائیں ہاتھ پر، بشمالہ ہی اس کے بائیں ہاتھ پر یا بائیں ہاتھ میں۔ آگے آ جاتا ہے کہ درج ذیل الفاظ کے شروع میں لام ذیلی آیا ہے۔ پہلی مثال کی طرز پر بقیہ قرآنی کتابوں کا ترجمہ کریں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کے لیے، لربی ہی اس کے رب کے لیے، لرسول ہی اس کے رسول کے لیے، لقومی ہی اس کی قوم کے لیے، لصاحبی ہی اس کی ساتھی کے لیے، لابی ہی اس کے باپ کے لیے، لامی ہی اس کی ماں کے لیے، لاخی ہی اس کے بھائی کے لیے، لاختی ہی اس کی بہن کے لیے، لابنی ہی اس کے بیٹے کے لیے، لامراتی ہی اس کی بیوی کے لیے، لولی ہی اس کے دوست کے لیے، لنوری ہی اس کے نور کے لیے،
لی حکم ہی اس کے اقتدار یا فیصلے کے لیے، لی فضل ہی اس کے فضل کے لیے، لی نفس ہی اس کے نفس کے لیے، لی کلماتی ہی اس کے فیصلوں کے لیے۔ اب آگے جاتا ہے کہ درج ذیل الفاظ کے شروع میں انا یعنی بے شک آیا ہے، پہلی مثال کی طرز پر بقیہ قرآنی کتوں کا ترجمہ کیجیے۔ انا بے شک ربو اس کا رب، انا بے شک فضلہ اس کا فضل، انا بے شک اخذہ اس کی پکڑ، بے شک اس کی پکڑ، انا بے شک مفاتیحہ اس کی کنجیاں۔ اب آگے جاتا ہے کہ آپ درج ذیل قرآنی کتاب کا مفہوم بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ للہ اللہ کے لیے، و رسول ہی اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، للہ اللہ کے لیے، و رسول اس کے رسول کے لیے، یہ ہمارا لفظی ترجمہ ہے، یعنی ہم ورڈ بائی ورڈ کر رہے ہیں۔ اور جب ہم اس کو یہ جب جیسے لکھا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو یہ با محاورہ ترجمہ کہلاتا ہے۔ لی ابی ہی اس کے باپ، و قومی اور اس کی قوم کے لیے، اس کے باپ اور اس کی قوم کے لیے، معزات النصیحت من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے نصیحت۔ اگر جاتا ہے بفضل اللہ اللہ کے فضل، و رحمت ہی برحمت اور اس کی رحمت سے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے، علی سمعہ اس کے کان پر، و قلبہ اور اس کے دل پر، اس کے کان اور دل پر، بین المرئی آدمی کے درمیان، و قلبی اور اس کے دل کے، اس کے دل اور آدمی کے درمیان، الی طرف فرعون فرعون، و ملائہ اور اس کے سرداروں، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، باللہ اللہ سے، و رسول اس کے رسول سے، اللہ سے اور اس کے رسول سے، باللہ اللہ سے، و آیاتی اور اس کی آیات سے، و رسول اس کے رسول سے، اللہ سے، اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے، فی ذریاتی ہی اس کی اولاد میں، النبوت نبوت ہے، والکتاب اور کتاب ہے، فی ذریاتی ہی اس کی اولاد میں، نبوت نبوت اور کتاب ہے، عند اللہ اللہ کے پاس، وعند رسول اور اس کے رسول کے پاس، اللہ کے پاس اور اس کے رسول کے پاس، سکینت ہو اس کی سکینت، علی رسول اس کے رسول پر، اس کی سکینت اس کے رسول پر، باللہ اللہ کے لیے، با کلماتی ہی اور اس کے فیصلوں، باللہ اللہ سے، با کلمات اور اس کے فیصلوں سے، اللہ اور اس کے فیصلوں کو، من اللہ اللہ سے، و رسول اور اس کے رسول سے، و جہاد اور جہاد فی سبیل اللہ اس کے راستے میں، اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد اس کے راستے میں۔ اب یہاں پہ آ جاتا ہے کہ گزشتہ اسباق اور اس سبق کی روشنی میں اب آپ قرآنی جملوں کا مفہوم خود سمجھ سکتے ہیں۔ فَإِنَّمَا پس یہ کہ حساب اس کا حساب، عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے، بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، فہوا پس وہ علی نور نور پر، میں ربہ اپنے رب کی طرف سے، فہوا پس وہ علی نور نور پر ہے اپنے رب کی طرف سے۔ آگے جاتا ہے فی قلبی اس کے دل میں، مرض مرض ہے، اس کے دل میں مرض ہے، انا یہ کہ اخذہ اسے پکڑ لیا، علیم دردناک عذاب، شدید سخت، بے شک اس کی پکڑ دردناک اور شدید ہے۔ اب آگے جاتا ہے وہوا اور وہ ظالم ظلم کرنے والا ہے، نفس ہی اپنے نفس پر، اور وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے،
اللہ اور اللہ کے لیے عزت و عزت ہے، و رسول ہی اس کے رسول کے لیے، اور عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اگر جاتا ہے کانا تھا علی بینات دلیل پر من رب ہی اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے دلیل پر تھا۔ اگر جاتا ہے اللہ اور اللہ متم پورا کرنے والا ہے، نور ہی اس کا نور، اور اللہ اس کا نور پورا کرنے والا ہے۔ وحاذا اور یہ من سے عدوٍ دشمنوں میں سے ہے اس کے، اور یہ اس کے دشمن میں سے ہے۔ حاذا یہ من شیعاتی ہی اس کے گروہ میں سے ہے، یہ اس کے گروہ میں سے ہے۔ ولی امی ہی اور اس کی پس اس کی ماں کا ثلثی تیسرا حصہ ہے، پس اس کی ماں کا تیسرا حصہ ہے۔ ذرہ نقصان اس کا، ذرہ اس کا نقصان اقرب زیادہ ہے من نفع ہی اس کے نفع سے، اس کا نقصان زیادہ ہے اس کے نفع سے۔ انا یہ کہ صالحاً صالح مرسلون بھیجا گیا من رب ہی اس کے رب کی طرف سے، اور صالح کو اس کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ والنجوم اور ستارے مسخرات مسخر ہیں بامرہ ہی اس کے حکم کے، یعنی تابع ہیں۔ لا مبدلہ نہیں تبدیل کر سکتا لکلماتہ ہی اس کے فیصلوں کو، کوئی بدلنے والا نہیں ہے اس کے فیصلوں کو۔ وَإِنَّ اور یہ کہ من شیعاتی ہی اس کے گھروں میں سے لا نہیں ابراہیم ابراہیم تھے، اور یہ کہ اس کے گھروں میں سے ابراہیم نہیں تھے۔ بیدہ اس کے ہاتھ میں الملک بادشاہی ہے، اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ بیدہ اس کے ہاتھ میں ملکوت بادشاہی ہے، کلی ہر چیز کی، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ہر چیز کی۔ انا یہ کل انسان ہے، انسان ربی اس کے رب کا لعنقود ناشکرا ہے، یہ کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وکانا اور تھا الشیطان شیطان لربہ ہی اس کے اپنے رب کا ناشکرا۔ من رب مددگار، براءۃ بری ہے یا لا تلقی ہے، من اللہ اللہ کی، و رسول اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لا تلقی ہے یا بیزاری ہے۔ وَأَذَانٌ اور اعلان ہے، من اللہ اللہ کا، و رسول اس کے رسول کا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے الملک بادشاہی، وہو اور وہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فسبحان الذی بس پاک ہے الذی وہ بیدہ ہی جس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں ملکوت بادشاہی ہے کل ہر چیز کی، پاک ہے وہ ذات اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ لا نہیں مبدلہ بدل سکتے لکلماتہ ہی اس کے فیصلوں کو، وہو السمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے، اس کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتے، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آگے ہے ومن آیاتی ہی اس کی آیات یا اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق، آگے ہے ومن آیاتی اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق و پیدائش السماوات آسمانوں کے والارض زمین کی، زمین اور آسمان کی پیدائش اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ ومن آیاتی اس کی نشانیوں میں سے اللیل رات، والنہار دن، والشمس سورج، والقمر چاند، دن اور رات، سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہے۔
بل الانسان، بلکہ انسان، علی نفس ہی، اپنے نفس پر، بصیرت گواہ ہے، بلکہ انسان اپنے نفس پر گواہ ہے۔ حاذا، یہ، من شیعاتی، اس کے گروہ میں سے ہے، وحاذا، اور یہ، من عدوہ، اس کا دشمن ہے، یہ اس کے گروہ میں سے ہے اور یہ اس کا دشمن ہے۔ لا نہیں معقبہ، روکنے والا، لحکم ہی، اس کے فیصلے کو، نہیں روکنے والا کوئی اس کے فیصلے کو، وہوا، اور وہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے، والنجوم، اور ستارے، مسخرات، مسخر ہیں، بامرہ، اس کے حکم کے، اور ستارے اس کے حکم کے یا اس کے فیصلے کے مسخر ہیں۔ انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، وَأَذَانٌ، اور اعلان ہے، من اللہ، اللہ کا، و رسول کے، اس کے رسول کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ یوم الحج الاکبری، یوم، دن، الحج، حج کا دن، الاکبری، بڑا ہے، حج کا دن بڑا ہے، انا، یہ کہ، اللہ، اللہ، بریون، بے عیب ہے، یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو دوستوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا چیپٹر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر جو ہے وہ جتنا ایزیلی ہو سکے سمجھا سکوں۔ اس میں ایسا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس چیز کی خوشی ہونی چاہیے کہ آج ہم نے 34 آیات کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے، بنا کسی گرامر کے، بنا کسی بھی سہارے کے، یا بنا بھی کسی ہیلپ کے، ہم نے خود سے ان آیات کا ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو غور سے پڑھنا سٹارٹ کیا ہے۔ یہ سارے ورڈ جو ہیں وہ ہم پچھلے جتنے بھی ہم نے چیپٹرز پڑھے ہیں ان سب میں بار بار یہ ریپیٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج کا جو چیپٹر تھا وہ جس میں ہم نے یہ دونوں جو چیزیں پڑھی ہیں، یہ دونوں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، یہ پہلے سے ہی ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی ہم حافظ ہو جو ہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے ہم پڑھ چکے تھے کہ اس کا میننگ پہ کیا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ یہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، فی، من، الا، الا، ان، یہ سب ہم نے پہلے جو ہمارا والیوم تھا، پہلے یونٹس تھے، ان میں ہم پڑھ چکے تھے۔ تو اس سے ایسا کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو ہمارے لیے مشکل ہو، میننگ بھی وہ جو ہم نے سارے پڑھ چکے تھے۔ کچھ ایسے ورڈس تھے جن کے میننگ جو ہے وہ ہمیں تھوڑی مشکل لگ رہی تھی، لیکن باقی سارے میننگ جو ہے وہ ہم پہلے سے پڑھ چکے تھے، جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے کہ پہلے ہم نے ورڈ ٹو ورڈ جو ہے وہ ٹرانسلیشن کی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے ورڈس کی ٹرانسلیشن کیا، اور نیکسٹ جو ہمارا پیج تھا اس پہ ہم جتنے بھی، یہ دیکھیں، 1 2 3 4 5 ورڈ سے ایک مل کے ایک آیت بنی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس آیت کا ہم نے بامحاورہ ترجمہ بھی کیا، اور اس کے بعد بڑی بڑی آیات بھی بنی اور اس کا ہم نے ٹرانسلیشن کیا بآسانی سے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا چیپٹر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔